بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، یہ ہے دو حصے حضرت ابو بکر کی زندگی کے ولادت تا خلافت، خلافت تا وفات۔ اس دوسرے پر بات ہو رہی، خلافت تا وفات۔ خلافت کی مدت ہے 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ اس میں دو باتیں، نظام خلافت اور اس خلافت میں کارنامے۔ نظام خلافت پر انشاءاللہ بات ہوگی، تفصیل کچھ ہوئی، کارناموں پر بات ہو رہی۔ لشکر اسامہ کی روانگی یہ بیان ہو گیا، فتنہ ارتداد کی سرکوبی یہ بھی بیان ہو گئی۔ آج تیسری بات حفاظت قرآن، اس پر بات تفصیلی ہے، اور اسلامی ریاست کی توسیع، اس پر مختصر بات تفصیلی آئندہ انشاءاللہ۔ حفاظت قرآن کریم 3 ادوار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت کس طرح ہوئی؟ 2 طریقوں سے، حفاظت سینے میں اور حفاظت تحریری انداز میں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک جماعت تھی جو اس بات کو لکھ لیا کرتے تھے، پتے پر لکھا، چمڑے پر لکھا، ہڈیوں پر لکھا، یہ مختلف، اور سینوں میں محفوظ رکھا۔ قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ علیہ السلام فرماتے اس آیت کو فلانی صورت میں فلانی آیت کے بعد رکھو، اور پھر قرآن کریم نمازوں کے اندر پڑھا جاتا تھا اسی ترتیب میں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک آیت نازل نہیں ہوئی تو صرف وہ حصہ نہیں ہوتا تھا، باقی ترتیب سے وہ سورت چلتی تھی۔ مثلا سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت باب پہلے نازل ہوئی، ایک بعد میں، جو نازل ہوئی وہ ترتیب سے پڑھی جاتی تھی، جو بیچ میں آ گئی تو وہ بیچ میں آ گئی، اس ترتیب سے چلتا تھا۔ قرآن کریم کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب اس کے نازل ہونے کی ہے، اور ایک ترتیب اس کی وہ ہے جو ہمارے سامنے قرآن کریم کی ترتیب میں سورۃ الفاتحہ پہلے نمبر پر اور سورۃ الناس آخری نمبر پر، اور نازل ہونے کی ترتیب میں اقرأ بسم ربک الذی پہلے نمبر پر، اور سورہ بقرہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ آخری نمبر پر۔ نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، کتابی ترتیب اور ہے۔ لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم اسی ترتیب پر محفوظ ہے جو ہمارے سامنے نازل ہو، ضرورت کے حساب سے ہو۔ علماء اس کی مثال بیان کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہے، حکیم طبیب بننا چاہے تو وہ انسانی جسم سے بحث کرتے ہیں، اور ان کا کورس یہ ہوگا جس میں انسانی جسم پر بات ہوگی۔ سر سے شروع کریں گے، پیر تک پہنچیں گے، یہ بیان ہوگا کہ جسم کا فلانا حصہ بیمار کیسے ہوتا ہے، پھر ٹھیک کیسے ہوتا ہے، بیماری کیوں آتی ہے اور اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ صحت ہو جاتی۔ یہ بات ہے طب کے اندر، میڈیکل کے اندر۔ اب اگر میڈیکل میں انسانی جسم سے بحث ہے اور سر سے مثلا بات شروع ہو گئی، پیر پر ختم ہو گئی، اور ایک آدمی نے اپنے کورس کے اندر پڑھا تو سب سے پہلے سر کی بیماریاں آئی، لیکن جب وہ جائے گا طبیب بن کر اپنے علاقے میں کلینک کھولے گا، دواخانہ شروع کرے گا، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا پہلے سر کا بیمار آئے، تو جو بھی بیمار آ جائے ضرورت کے حساب سے وہ علاج کرے گا اس کا۔ تو قرآن کا نزول تو ضرورت کے حساب سے ہوگا، جو ضرورت ہوئی آیت آ گئی۔ باقی کورس مکمل اس ترتیب میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہے والناس پر ختم۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے حفاظت کے دو طریقے تھے، سینوں میں اور تحریر میں. اور تحریر متفرق، کسی پاس اتنی آیتیں کسی کے پاس اتنی آیتیں، متفرق منتشر. پھر جب یہ دور گزر گیا قرآن کریم محفوظ رہا، کیونکہ نمازوں میں پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز میں، پھر تلاوت کا عام معمول. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کی بہت ترغیب دیتے تھے، تو گھروں کے اندر خواتین مرد سب پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب یمامہ کی جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا یمامہ جو مسیلمہ کذاب کا علاقہ ہے، اور آج کل کے جغرافیے میں تقریباً ایسے امارات، قطر، بحرین، ان علاقوں کی طرف وہ علاقہ پڑتا ہے تو سعودی کا علاقہ، وہ یمامہ کا علاقہ کہلاتا تھا. وہاں پر جو جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر سے، تو اس میں کئی حافظ صحابہ شہید ہوئے، بہت بڑی تعداد. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دی کہ یہ حافظ اگر اس طرح شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ پھر امت کے لیے قرآن کریم بالکل حفاظت کا طریقہ نہ رہ جائے، تو اس کو لکھنا چاہیے ایک جگہ. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں کیسے وہ کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کہا آپ اس کو کر لیں، ضرورت ہے، اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہے. بار بار کہا تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آ گئی کہ ہاں شرح صدر ہوگی. پھر زید ابن ثابت ایک جوان انصاری صحابی ہے، ان کو بلا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وحی لکھتے تھے، تو ان کو بلایا. کہا زید تم جوان آدمی ہو 1، تم صالح آدمی ہو 2، تمہارے بارے میں کوئی تہمت بھی نہیں ہے 3، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی بھی لکھا کرتے تھے 4. تو ہم آپ کو یہ کام حوالہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو لوگوں سے جمع کر. تو زید کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، آپ کیسے کرتے؟ حضرات دیکھ رہے ہیں اتباع سنت کا جذبہ صحابہ کرام، ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کیا کیا. پھر ان دونوں نے سمجھا ان کو کہ ضرورت ہے، حالات ہیں. تو حضرت زید کہتے ہیں پھر میری سمجھ میں بات آ گئی کہ ضرورت ہے. اب حضرت ابوبکر نے ترتیب بنائی، زید اور ان کے ساتھ معاون ہوں گے عمر، اور لوگوں سے قرآن جمع کیا جائے گا. ترتیب یہ ہوگی کہ ہر آدمی لکھا ہوا لائے گا اور اس پر 2 گواہ بھی پیش کرے گا، اور جب وہ لکھا ہوا پیش کرے گا تو زبانی سنائے گا بھی کہ اس کو زبانی آتا ہے یہ والا یا نہیں آتا. یہ شرطیں حضرات دیکھ رہے ہیں، کڑک اس کے لیے شرطیں لگائے. لکھا ہوا پیش کرے، 1 گواہ پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہے اور آپ کو زبانی آتا ہے نہیں آتا. یہ تو حضرت عمر پہلے اس کو چیک کرتے تھے، سنتے تھے. پھر حضرت زید، جب یہ مرحلے طے ہوتے تو حضرت زید اس کو لکھ لیتے. اس طریقے سے پورا قرآن کریم جمع ہوا، لیکن صحف میں، ایک کتابی شکل میں نہیں، جدا جدا شکلوں میں. اس کے بعد یہ مرحلہ گزرا ہے صحف میں، یعنی سورتیں جدا، سورہ بقرہ جدا، آل عمران جدا، مائدہ جدا، نساء جدا، ایک کتابی شکل میں. یہ دور گزر گیا اس انداز میں. آگے حضرت عثمان کا دور آیا. قرآن کریم کے اندر مختلف لغات پر پڑھا جاتا ہے. تو جب اسلام آگے پھیلا ہے اور عجم آ گئے اسلام کے اندر، تو حضرت عثمان کے دور میں ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ ان کا نام. آرمینیا علاقہ ہے، یہ وہاں سے گئے اور حضرت عثمان کو کہا کہ اس امت کو پکڑ لیجئے اس سے پہلے کہ فتنے میں پڑ جائے، کیونکہ مختلف لغات ہیں
اب جو لغت سن رہے اس نے دوسری سنی نہیں ہے تو آپس میں جھگڑا ہوا. تو پھر حضرت عثمان نے حکم جاری کیا اور زید بن ثابت کو پھر بلایا اور ان کے ساتھ 3 مہاجر صحابہ کو ملا. مہاجر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کی. اب وہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جہاں کچھ اختلاف ہو جائے 2 قسم کا تو لغت قریش پر کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قریش والی. اور قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، ہم نے ہر پیغمبر کو اس قوم کی زبان میں بھیجا. تو قوم تو آپ علیہ السلام کی قریش. تو حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن صحف سے مصحف میں آ گیا، ایک کتاب اور ایک لغت قریش پر آ گئی. یہ 3 مرحلوں میں قرآن کریم کی حفاظت ہوئی. آپ علیہ السلام کے زمانے میں صرف سینوں میں اور متفرق، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں کاغذ پر آئے لیکن کئی صحیفے جدا جدا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں صحیفوں سے بھی جمع کر ایک مصحف کتاب کے اندر آ گئی. یہ 3 طریقوں سے حفاظت قرآن. بہرحال حضرت ابوبکر کے زمانے کا ذکر ہے، باقی تو موضوع کی مناسبت سے آ گیا. تو حضرت ابوبکر کے ایک بہت بڑا کارنامہ جو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو فضیلت دی اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع کیا. اب آگے بات ہوتی ہے اسلامی ریاست کی توسیع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب کے اندر اسلام تھا، لیکن جزیرۃ العرب کے ارد گرد 2 بہت بڑی حکومتیں تھیں، ایران کی حکومت اور روم کی حکومت. اور انہوں نے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کیا، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیا کیا ہے، وہ ابھی آتا آپ کے سامنے. 2 باتیں ہیں، عالمی حکومتوں کا تعارف اور پھر یہ عالمی حکومتیں اور اسلام کے حوالے سے ان کا کردار کیا رہا ہے. یہ 2 باتوں پہ بات ہوتی. فارسی حکومت تھی جس کو ایرانی حکومت بھی کہتے ہیں. ان کا دار الحکومت مدائن تھا. ابھی نقشہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس واضح ہو جائے. رومی حکومت پہلے تو تھی ایک رومی حکومت، گریٹ رومن امپائر، اور پھر بعد میں اس میں جھگڑا ہو گیا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مشرقی اور ایک مغربی. مشرقی روم کا دار الحکومت تھا قسطنطنیہ، استنبول، اور مغربی روم کا دار الحکومت روما تھا، روم اٹلی کے اندر. یہ 2 حصوں میں تقسیم. یہ 2 بڑی حکومتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اس میں جو مغربی روم ختم تو صرف مشرقی روم اس وقت صحیح معنوں میں موجود تھا. اگر آپ یہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ جو پیلا رنگ ہے یہ پورا ایرانی حکومت، سلطنت فارس. اور ان کا جو دار الحکومت ہے وہ مدائن ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مدائن ہے. یہ جزیرۃ العرب کے مشرق کے اندر اور جزیرۃ العرب کے اندر بھی گھسا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بحرین اس کا ماتحت تھا، حیرہ ان کا ماتحت تھا، یمن کا یہ حصہ بھی ان کا ماتحت تھا. یہ جزیرۃ العرب کے اندر بھی گھس گئے تھے. ایرانی حکومت، اور یہ آگ کی عبادت کرنے والے تھے، آتش پرست تھے. جبکہ جزیرۃ العرب کے شمال کے اندر اور کچھ مغرب کے اندر رومی حکومت تھی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رومی حکومت تھی، پوری یہاں سے چلی ہے. یہ مصر بھی اس کے ماتحت، یہاں سے چلا ہے آگے اور پھر یہاں سے پورا یورپ تک یہ چلا گیا. یہاں شام بھی اس کے حدود میں داخل ہو گیا. یہ پورا ان کا پہلا دار الحکومت تو روم تھا، اور پھر بعد میں یہ تقسیم ہو گئی مشرق اور مغرب کی، تو مغرب کا دار الحکومت تو روم ہی رہا اور مشرق کا قسطنطنیہ ہو. پھر یہ مغربی روم پر یورپ اور روس نے بار بار حملے کیے تو اس کو ختم کر دیا. یہ پھر ختم ہو گئی. تو اس وقت جو روم تھا وہ یہی مشرقی روم موجود تھا. اس روم اور فارس کے درمیان جنگیں ہوتی تھی.
بڑی بڑی جنگیں چلتی تھی، عالمی حکومتیں اور اپنے زمین اور زمین کے حصوں کو، ملکوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ان کی جنگیں چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ایک جنگ ہوئی بہت بڑی، جب آپ علیہ السلام مکے میں تھے اور یہ فارس ایران غالب آ گیا روم پر، اور اتنا غالب آ گیا کہ جزیرۃ العرب یہ پورا حصہ چھین لیا ان سے، اور مکہ کے کافروں نے پھر کہا تھا کہ جیسے ہمارے بھائی غالب آ گئے تمہارے بھائیوں پر، اس طرح ہم بھی غالب آ جائیں۔ اور قرآن کریم کی سورہ روم ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ قریب کے زمانے میں وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو پھر روم دوبارہ غالب آ گیا تھا، عین اسی دن جس دن بدر میں مسلمان کافروں پر غالب آئے تھے۔ تو یہ روم اور ایران کی حکومت تھی۔ اب اسلام کے حوالے سے ان کا کیا کردار ہے؟ فارس اور اسلام، فارس کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو فارس کے حکمران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اور یمن ابھی آپ نے دیکھا یہ فارس کا ماتحت تھا، تو یمن میں گورنر تھا اس ایرانی حکومت کا، اس کا نام بازان تھا۔ اس بازان کو حکم کیا کہ جس آدمی نے مجھے خط لکھا ہے اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کر دو۔ بازان نے 2 آدمی بھیجا آپ علیہ السلام کے پاس۔ آپ علیہ السلام رات کے وقت یہ لوگ پہنچے، فرمایا صبح بات ہوگی۔ صبح لوگ آئے، آپ نے پوچھا کیسے؟ کہا ہم کو بھیجا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں، ہمارے رب نے حکم کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب کسریٰ تو رات کو قتل ہو چکا ہے۔ کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ایک تو آپ نے خط بھی لکھا، اتنی جرأت کی ہمارے بادشاہ کو، اور اب آپ بھی ایسے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک بات، اگر کسی اور نے حکم جاری کیا تو بتاؤ، ورنہ جس نے تم کو بھیجا وہ تو قتل ہو چکا ہے رات کو۔ یہ 2 آدمی جب یمن میں پہنچے بازان کے پاس، بازان کو بھی اطلاع نہیں ہے، پھر اطلاع پہنچی ہے کہ رات کو کسریٰ کو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ بازان پھر مسلمان ہو گیا ہے اس واقعے کو سن کر، یمن کا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو یمن کا پھر گورنر ہی بنا۔ پھر اس کو اسود عنسی نے شہید کیا۔ اسود عنسی جو آپ نے سنا پچھلے اس میں، جو یمن کے اندر جھوٹا نبی پیدا ہو گیا تھا اور اس نے زور پکڑا تو بازان کے بیٹے کو بلکہ شہید کیا تھا۔ تو یہ فارس والے نے تو آپ علیہ السلام کے خط کو پھاڑا اور آپ علیہ السلام کے سفیر کے اور آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا۔ رومی حکومت نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کا سفیر غسان کے علاقے میں گیا، ابھی آپ ہے آپ کے سامنے۔ غسان عرب کے اندر علاقہ ہے، شام کی جانب، لیکن یہ رومی حکومت کا ماتحت ہے، جس طرح کہ یمن ایرانی حکومت کا ماتحت۔ تو یہ غسان کا جو بادشاہ تھا بصرہ کا، اس نے آپ علیہ السلام کے سفیر حارث بن عمیر کو شہید کر دیا تھا، اور یہ جو ہرقل روم کا بڑا حکمران تھا، اس نے آپ علیہ السلام کے سفیر کو تو کچھ نہیں کہا، کچھ ہزار تحفے بھی دیے، لیکن واپسی پر ایک سازشی طور پر آپ علیہ السلام کے اس سفیر کو لوٹ لیا گیا۔ تو بہرحال ان دونوں نے آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی اسلام کے خلاف جو خفیہ طریقے پر کر سکتے تھے وہ کیا، اور کھل کر بھی کیا۔ یہ نظر آپ کے سامنے جزیرۃ العرب پورا، یہ جزیرۃ العرب، یہ فارس کی حکومت اور یہ روم کی حکومت، یہ روم کی حکومت۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سفیر بھیجے، یہ فارس کی طرف علیہ السلام کے سفیر کیا مدائن، اس نے خط پھاڑ دیا۔ یہاں یمن ان کا ماتحت ان کو کہا آدمی بھیج کر کے گرفتار کر کے میرے پاس پیش کر دو۔ اور پھر جب یہاں پر مسیلمہ کھڑا ہوا، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات یمامہ کا علاقہ ہے، یہاں مسیلمہ کھڑا ہوا، یہاں اسود عنسی کھڑا ہوا، یہاں طلیحہ کھڑا ہوا، یہاں سجاح ایک عورت دعویدار بن گئی، ان سب کی پشپنائی کرنے والی یہ بڑی حکومت تھی۔
ارتداد کی جتنی تحریک چل رہی تھی اس کی پشت پر ایران کی حکومت تھی. یہ آپ علیہ السلام کا سفیر گیا غسان کی سلطنت میں بسرا اور یہاں اس کو شہید کیا گیا. اور یہ آپ علیہ السلام کا تیسرا سفیر گیا ہے روم کی حکومت کی جانب. ہرقل ان دنوں میں قدس کے اندر آیا ہوا تھا بیت المقدس میں اور اسی پر ان کو شہید کیا. یہ تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اور پھر آپ علیہ السلام کے زمانے میں موتا کا واقعہ ہوا شام کی جانب, تبوک کا واقعہ ہوا. یہ سب روم کی حکومت کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی تھی ان کا جواب تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو دو بڑی حکومتیں تھیں ایران کی اور روم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور پھر عرب کے اندر ارتداد کا فتنہ پھیلا, لوگ مرتد ہو گئے اور جھوٹے پیغمبر پیدا ہو گئے, تو ان کی پشت پر بھی ایران اور روم کی حکومت تھی جو ان کو مدد دے رہے تھے اور اسلام کی جڑوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اہم فیصلہ یا جرت کے ساتھ فیصلہ کہ اس نے امت کو بچایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلافت بلا فصل, یعنی آپ علیہ السلام کے بعد فوراً خلیفہ بننے والے اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. اور حضرت ابوبکر نے حق ادا کر دیا ہے خلافت, ورنہ اتنے خطرناک فتنے آئے تھے کہ اس امت کی جڑوں کو خراب کر دیا تھا اور اسلام کو جڑ سے نکالنے کی پوری سازش تیار ہو گئی تھی. لیکن حضرت ابوبکر نے اس کی پوری تدبیر کی. آئندہ انشاءاللہ بیان ہوتا ہے, اس لیے میں نے بھی نہیں بیان کیا, صرف ایک تمہید کے طور پر بیان کیا. اب حضرت ابوبکر کیا کرتے ہیں, اندر کے فتنوں کو آپ نے دیکھ لیا. حضرت ابوبکر نے اندر کے سارے فتنوں کو دبا دیا, ختم ہو گئے, اور جو لوگ مرتد ہو گئے دوبارہ اسلام کے اندر آ گئے. اب حضرت ابوبکر کیا کریں گے, یہاں اس جو علاقے واقع ہیں بارڈر پر ایران کی حکومت یا روم کی حکومت, یہاں حضرت ابوبکر تشکیلات کرتے